یہ بہت پرانے وقت کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں امین نام کا ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ امین کا دل بہت صاف اور ایمان سے بھرپور تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھتا۔ اس کا پیشہ پرانے کپڑے سینا اور ان کی مرمت کرنا تھا۔ صبح سے شام تک وہ اپنی چھوٹی سی سلائی کی دکان پر بیٹھ کر لوگوں کے پھٹے کپڑے درست کرتا اور معمولی سی روزی کماتا۔ امین کا لباس سادہ تھا، کھانا عام سا ہوتا، لیکن اس کا دل ہمیشہ شکر سے لبریز رہتا۔ وہ کہا کرتا، اللہ جس نے آج تک بھوکا نہیں رکھا وہ آگے بھی رزق دے گا۔ انسان کو بس حلال محنت کرنی چاہیے۔ قصبہ کافی مصروف تھا۔ وہاں امیر بھی تھے اور غریب بھی، لیکن امین کی خاص بات یہ تھی کہ وہ غریبوں سے بہت کم پیسے لیتا یا معاف کر دیتا۔ اسی وجہ سے اس کا گھر تنگ دستی میں تھا مگر دل میں سکون بھرا ہوا۔ قصبے کے دوسری طرف اس کا بچپن کا دوست ریاض رہتا تھا۔ ریاض کے پاس اونٹوں اور گھوڑوں کا بڑا کاروبار تھا۔ وہ شہروں میں قافلے بھیج کر سونا چاندی کماتا۔ امین کو ریاض کی دولت سے کوئی حسد نہیں تھا، بلکہ وہ ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا۔ وقت کی سختیوں اور غربت کے باوجود امین کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگایا۔ ہر رات فجر اور عشاء کی نماز کے بعد وہ دعا کرتا، اے میرے رب، مجھے حلال روزی عطا فرما اور میرے دل کو غرور سے بچا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور امین دکان بند کرنے ہی والا تھا، ایک اجنبی بزرگ اس کی دکان پر آیا۔ بزرگ کے کپڑے گرد سے بھرے تھے، ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، مگر چہرے پر عجب نورانی چمک تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، اے بیٹے، کیا تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو؟ امین نے ادب سے سلام کیا اور کہا، حضور، میری پوری زندگی اسی کے بھروسے پر چل رہی ہے۔ بزرگ نے کہا، تو سنو، اللہ تمہارے صبر کی آزمائش لینے والا ہے۔ جو راستہ میں بتاؤں گا اس میں امتحان بھی ہے اور انعام بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا دل لالچ سے پاک رہے۔ امین حیرت سے سنتا رہا۔ اس نے پوچھا، حضور کیسی آزمائش؟ بزرگ نے کہا، کل رات آدھی رات گزرنے کے بعد قصبے کے کنارے پرانے کنویں کے پاس جانا، وہاں ایک نشانی ملے گی، جو بھی پاؤ اس پر غرور نہ کرنا۔ یہ کہہ کر بزرگ چلے گئے۔ امین کے دل میں سوالوں کا طوفان تھا، مگر اس نے دل میں ٹھان لیا کہ جو بھی ہو لالچ میں نہیں پڑے گا۔ اگلی رات جب سارا قصبہ سو چکا تھا، آسمان پر آدھا چاند تھا۔ امین اٹھا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور بزرگ کی بتائی جگہ کی طرف روانہ ہوا۔ قصبے کے باہر ایک پرانا سوکھا کنواں تھا۔ رات کی خاموشی میں جھینگر بول رہے تھے۔ امین نے وہاں ایک لکڑی کا صندوق دیکھا جس پر جالا اور دھول جمی ہوئی تھی۔ اس پر سفید کپڑے کا ایک ٹکڑا رکھا تھا جس پر عربی میں لکھا تھا، امانت انہیں ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ امین نے اللہ کا نام لے کر صندوق کھولا۔ اندر چاندی کے سکے اور موتی چمک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، لیکن اسی وقت اسے بزرگ کے الفاظ یاد آئے، یہ آزمائش ہے، انعام نہیں۔ امین نے کہا، اے اللہ، اگر یہ میری قسمت ہے تو تیرے نام پر خرچ کروں گا، اور اگر یہ امتحان ہے تو اسے یہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنے میں کنویں کے پاس سے آواز آئی، ہر دولت ایمانت ہے، اصلی مالک اللہ ہے۔ امین نے کانپتے ہوئے صندوق بند کیا، اسے وہیں رکھ دیا اور گھر واپس آ گیا۔ اس کے دل میں عجیب سکون تھا۔ اگلی صبح امین دکان پر بیٹھا، چہرے پر نیند کا اثر نہیں مگر دل مطمئن۔ اسی وقت اس کا دوست ریاض گزرا اور ہنستے ہوئے بولا، امین، اب بھی پھٹے کپڑے سیتے ہو، میری طرح کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ امین نے نرمی سے کہا، ریاض، دولت اللہ دیتا ہے مگر دل کا سکون صرف حلال محنت سے ملتا ہے۔ ریاض ہنس کر چلا گیا۔ دن گزرتے گئے، امین کا کام بڑھتا گیا۔ اس کی سچائی اور نیکی کی وجہ سے دور دور سے لوگ آنے لگے۔ ایک روز ایک امیر تاجر آیا اور بولا، میں چاہتا ہوں تم میرے کارخانے کے کپڑے سیو، تمہیں اچھا معاوضہ دوں گا۔ امین نے سوچا، رزق اللہ دیتا ہے، محنت میں کروں گا۔ یوں اس کا کام خوب بڑھ گیا، لیکن اس کا دل ویسا ہی رہا، سادہ، شکر گزار اور عاجز۔ قصبے کے کچھ لوگ، خاص کر ایک درزی سلیم، اس کی ترقی سے جلنے لگے۔ اس نے افواہ پھیلائی کہ امین کو خزانہ ملا ہے، اسی سے امیر ہوا ہے۔ لوگوں میں شک پیدا ہوا، مگر امین خاموش رہا۔ اس نے سوچا، اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ افواہ بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ایک دن قصبے کا سردار آ گیا اور سختی سے پوچھا، امین، کیا تمہیں کوئی خزانہ ملا ہے؟ امین نے کہا، اگر میرا کوئی خزانہ ہے تو وہ صبر اور بھروسہ ہے، سونا چاندی نہیں۔ میرا اصل خزانہ میری محنت اور نیت ہے۔ سردار خاموش ہو گیا، مگر سلیم باز نہ آیا۔
اس نے رات کے وقت امین کی دکان کے پیچھے جعلی سکے رکھ دیے تاکہ صبح الزام لگا سکے کہ امین کے پاس خزانہ ہے۔ صبح لوگ جمع ہوئے، سکے دیکھے اور امین پر شک کیا۔ امین نے قسم کھا کر کہا، یہ سب میرے نہیں، کسی نے مجھے بدنام کرنے کے لیے رکھا ہے، مگر کسی نے یقین نہ کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا، امین، اگر خزانہ نہیں ملا تو تم اچانک کامیاب کیسے ہو گئے؟ امین نے کہا، میں نے خزانہ چھوڑ دیا تھا، اٹھایا نہیں۔ یہ سن کر کچھ بزرگ سوچ میں پڑ گئے۔ رات کو امین نے خواب دیکھا، وہی بزرگ سامنے تھے۔ انہوں نے کہا، آمین، تمہاری اگلی آزمائش آ گئی ہے۔ لوگ تمہیں جھوٹا کہیں گے، مگر سچ کی روشنی جھوٹ کے اندھیرے کو مٹا دیتی ہے۔ صبر کرنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ امین نے صبر کا فیصلہ کیا۔ کچھ دن بعد سلیم نے ایک اور سازش کی۔ وہ رات کو اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ امین کے گھر آیا تاکہ وہاں چوری کا ڈھونگ رچائے۔ وہ امین کے گھر میں داخل ہوئے اور زیورات کا تھیلا رکھنے لگے، مگر اچانک کمرہ نور سے بھر گیا۔ وہی بزرگ سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، سلیم، جھوٹ اور سازش کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ سب دیکھتا ہے؟ سلیم اور اس کے ساتھی کانپ گئے۔ امین جاگ گیا اور سب سمجھ گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، حضور، یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ بزرگ بولے، یہ وہ ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف افواہیں پھیلائیں۔ آج ان کے سامنے سچ ظاہر ہوگا۔ سلیم رونے لگا، امین، مجھے معاف کر دو، میں حسد میں اندھا ہو گیا تھا۔ امین نے کہا، اگر اللہ معاف کرنے والا ہے تو میں کون ہوتا ہوں ناراض رہنے والا؟ توبہ کرو اور دوبارہ کسی کا حق نہ مارو۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بزرگ کی روشنی غائب ہو گئی۔ اگلی صبح سلیم نے بازار میں سب کے سامنے اعلان کیا، میں نے امین کے خلاف جھوٹ پھیلایا تھا۔ وہ بہت نیک انسان ہے۔ اس کا اصل خزانہ اس کا صبر اور ایمان ہے، سونا چاندی نہیں۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کئی بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قصبے کے لوگ امین کی عزت کرنے لگے۔ اس کا لقب بن گیا با صبر والا درزی۔ امین پہلے سے زیادہ کامیاب ہوا، مگر اس نے کبھی کسی غریب سے پیسے نہ لیے۔ اس نے اپنی کمائی کا حصہ ہمیشہ یتیموں اور ضرورت مندوں کے لیے رکھنا شروع کیا۔ یہاں ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہر کہانی دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔